السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا ایک حج کے اوپر ٹاپک چل رہا ہے، تو آپ بھی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور اس کا انشاءاللہ فائدہ بھی ہوگا۔ مولانا، صاحب استطاعت آدمی پہلے خود حج کرے یا پہلے اپنے والدین کو کرائے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، صدق اللہ العظیم۔ جس آدمی کے اوپر حج فرض ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ پہلے اپنا فرض ادا کرے، پھر اگر اللہ نے استطاعت دی ہے والدین کو ساتھ لے کر جا سکتے ہیں تو والدین کو ساتھ ضرور لے جائیں۔ پہلے والدین کو حج کرانا، جب کہ والدین پر فرض نہیں ہے، فرض جس آدمی پر ہے پہلے وہ اپنا فرض ادا کرے، کیونکہ شریعت کے جتنے احکامات ہیں، شریعت کے احکامات میں سب سے بڑا حکم فرض کا ہے۔ نماز جس کے اوپر فرض ہے، اس کی مثال تو ایسے ہے کہ ایک آدمی کے اوپر خود روزہ فرض ہے اور دوسری اس کے والدین ہیں، وہ شریعت ان کے کسی عذر کی وجہ سے، مثلا بہت زیادہ ضعیف ہیں، کمزور ہیں، یا ایسے بیمار ہیں کہ صحت کی بحالی ممکن نہیں، اب یہ کہتا ہے کہ میں والدین کی طرف سے روزہ رکھ لوں، اپنا بعد میں رکھوں گا، یا نماز اس پر فرض ہے، کہتا ہے میں کسی اور کی طرف سے پہلے پڑھ لوں بعد میں اپنی طرف سے۔ بلکہ شریعت کے جتنے احکامات ہیں، ہر آدمی شریعت کے احکامات کا الگ الگ مکلف ہے۔ والدین صاحب استطاعت نہیں ہے، ان پر حج فرض نہیں ہے، اور جو صاحب استطاعت ہے، جس پر حج فرض ہے، اس کو چاہیے کہ پہلے اپنا حج فرض ادا کرے۔ والدین کو کرانے کا خواہش مند ہے، کرانا چاہیے، بہت بڑی سعادت ہے، اللہ نے استطاعت دی ہے تو والدین کو ساتھ لے جائیں، لیکن ایسا کرنا بالکل جائز نہیں کہ پہلے والدین کو حج پر بھیج دیں اور پھر اپنا فرض ادا کریں، جبکہ والدین پر حج فرض ہی نہیں ہے۔ ہاں جی، اگر والدین پر حج فرض ہے تو وہ ایک الگ حکم ہے ان کے لیے، اولاد پر حج فرض ہے، اولاد کے لیے الگ حکم ہے۔ اس لیے ہمارے معاشرے میں ہوتا کیا ہے، عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ والد صاحب نے ساری زندگی محنت کی، اولاد کو پالا بڑا کیا اور ان کو تعلیم دی، آج وہ نوکری کے قابل ہو گئے، ان کے پاس سرمایہ آ گیا، اب اولاد کیا کرتی ہے کہ ساری زندگی ہمارے والدین نے ہمارے لیے محنت کی ہے، اب یہ بوڑھے ہو چکے ہیں، کوئی کام وغیرہ نہیں کر سکتے، چلو آخر عمر میں ان کو اللہ کے گھر کی زیارت کرا دیں۔ پھر وہ بوڑھے والدین کو بسا اوقات اکیلے حج پر یا عمرے پر بھیج دیتے ہیں اور خود ساتھ نہیں لیتے جاتے، اور جو والدین، ہم نے تو اللہ کے فضل سے وہاں جا کر یہ دیکھا ہے، اللہ بار بار یہ سعادتیں نصیب فرمائے، جو والدین اولاد کے بغیر ضعیف کمزوری کی حالت میں وہ بیچارے وہاں چلے جاتے ہیں، ان کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوتا، وہ پھر بیت اللہ کی زیارت تو کر لیتے ہیں لیکن ان کو فرائض صحیح طور پر ادا نہیں کر سکتے۔ اس لیے یہاں دو باتیں ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جن پر خود اولاد پر حج فرض ہے، والدین پر نہیں ہے، تو ان کو چاہیے کہ اپنا فرض پہلے ادا کریں۔ نمبر دو، والدین، بوڑھے والدین کو اگر حج اور عمرہ کرانے کا شوق ہے، اللہ نے ایسی سعادت اگر نصیب فرمائے تو یہ بھی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، لیکن اس میں ایک بات کا خیال ضرور رکھیں، تنہا والدین کو بغیر کسی سہارا کے، اللہ کے سہارا پر چھوڑ دینا اور بھیج دینا تو یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ ہم نے خود جدہ ایئرپورٹ پر ہم نے دیکھا کہ دو بوڑھے آدمی ہیں اور انہوں نے احرام بھی باندھا ہوا ہے، انہوں نے جرابیں بھی پہنی ہوئی ہیں اور انہوں نے بوٹ بھی پہنے ہوئے ہیں۔ اب یہ بوڑھے آدمی بیچارے بیت اللہ کی زیارت کے شوق میں تو وہاں پہنچ گئے، لیکن نہ مسائل سے واقف، نہ ان کو کوئی سنبھالنے والا، کتنے بوڑھے لوگوں کو وہاں دیکھا جاتا ہے، وہاں بیچارے بغیر سہارے کے پھرتے رہتے ہیں، تو اس لیے دونوں چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔
اور یہ جو خیال ہے کہ لوگ بعض دفعہ لوگ ملامت بھی کرتے ہیں کہ والدین نے ساری زندگی ان کے لیے محنتیں کوششیں کی، آج یہ حضرت خود حج پر جا رہے ہیں اور والدین کو حج نہیں کرایا، پوچھا ہی نہیں ہے۔ بھائی شریعت کے مسائل کو سمجھنا چاہیے، والدین پر حج فرض ہی نہیں ہے، جو جس پر فرض ہے اس کے ذمہ ہے وہ کرے۔ ہاں اگر والدین کو کرانا ہے یہ کوشش کرنی چاہیے، محنت میں لگے رہنا چاہیے کہ والدین کو ساتھ لے جائیں یا والدین کو بعد میں کرائیں، خود خدمت کے لیے ساتھ جائیں، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ خود ساتھ ہے۔ اسی طرح انسان کی زندگی میں انسان کے ساتھ انسان کی بیوی بھی جڑی ہوئی ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مرد پر حج فرض ہے اور وہ حج پر جا رہا ہے، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی بیوی بھی تو آپ کے ساتھ ہے، حج کرنا ہے تو اس کو ساتھ لے جاؤ۔ پھر اگر وہ نہ لے جائے تو لوگ ملامت کرتے ہیں۔ یاد رکھیں اگر بیوی پر حج فرض ہے تو وہ مستقل الگ فرض ہے، وہ اپنے فرض کو ادا کرے۔ مرد پر یہ لازم نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی پر حج فرض نہ ہونے کے باوجود اس کو زبردستی حج کرائے۔ ہاں اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو لے جائے تو بہت بڑی سعادت ہے، وہ اس کا زندگی کا ساتھی ہے اس پر۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت خود حج کے لیے جا رہے ہیں، والدین سے اجازت نہیں لی، بیوی سے اجازت نہیں لی۔ یاد رکھیں شریعت کے اندر جو احکامات فرض کا درجہ رکھتے ہیں، ان فرض کے جو چیز جب بھی جس انسان پر فرض ہوگی اس میں کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی جو نفلی کام ہیں ان میں اجازت البتہ لینی چاہیے۔ اب مثال کے طور پر ایک آدمی نفلی حج کے لیے جانا چاہتا ہے لیکن والدین پیچھے بیمار ہیں، اب اس کو چاہیے کہ والدین کی خدمت کرے۔ ہاں جی، بیوی پیچھے بیمار ہے، نفلی عمرے کے لیے حج کے لیے جانا، اس کو چاہیے کہ ان کی خدمت کریے۔ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے جا رہے ہیں، کتنا بڑا اسلام کا فریض ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی اہلیہ محترمہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی لخت جگر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ عثمان آپ ان کی خدمت کے لیے تیمارداری کے لیے یہاں رہ جائیں، اور فرمایا کہ عثمان کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنے جانے والوں کو ملے گا، اور واپسی کے اوپر جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت اور صحابہ کو دیا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ دیا۔ یہ کہ شریعت کے احکامات کو سمجھنا چاہیے کہ کس وقت کتنے۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی ہے، سمجھ لیں کہ اگر بیٹی کے اوپر حج فرض ہے، اب وہ حج کرنا چاہتی ہے تو وہ کیسے کریں؟ بیٹی کے اوپر حج فرض ہے، اب وہ اکیلی تو جا نہیں سکتی، اب اگر اللہ نے اس کو اتنا مال دیا ہے کہ وہ اپنے والدین کو ساتھ لے جا سکتی ہے تو یہ ساتھ لے جائے۔ اس کے دو فائدے ہوں گے، ایک یہ ہے کہ والدین کو حج کرانے کا ثواب بھی مل جائے گا، اور دوسری یہ ہے کہ اس کے ساتھ بھی محرم ہونے کی وجہ سے اپنا سفر کرنا بھی شرعاً درست ہو جائے گا۔ تو اللہ نے اگر استطاعت دی ہے بیٹی کو تو وہ اپنے والدین کو پھر ساتھ لے جائے، ان کو حج کرے۔ اللہ تعالیٰ یہ حج کی سعادتیں ہمیں بار بار نصیب فرمائیں، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مبارک سفر پر بار بار جانے کی سعادت نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آمین آمین۔ شکریہ مولانا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ آپ ہمارے ساتھ ایسے ہی جڑے رہیں، روزانہ آتے رہیں اور ایسے ویڈیو بنا کے دوستوں کو دکھاتے رہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کا ایک اچھا کام بھی ہے اور سننے والوں کو فائدہ بھی ہوگا۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں انشاءاللہ۔